الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں ایک مقصد دے کر بھیجا. خالق کائنات کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میری اور آپ کی اس دنیا میں آمد کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے اس مقصد کو سمجھنے کی اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انگنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوبصورت تعلیمات ہم کو عطا کی کہ جن پر چل کر ہم دنیا میں بھی بہترین خوبصورت سعادت والی زندگی گزار سکتے ہیں اور آخرت کی زندگی وہ بھی سعادت والی بن سکتی ہے. کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر جو ہر دور میں انسان کو اس کی زندگی کا مقصد سمجھاتے رہے. پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی بے پناہ رحمتیں کرے. میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ جب جمعے کے دن جمعے کے خطبے کے لیے اذان ہو جائے، اللہ کے گھر میں اذان بلند ہو
کہ ایمان والو نماز کے لیے آ جاؤ، کامیابی مسجد سے باہر نہیں ہے، کامیابی مسجد کے اندر ہے۔ مسجد میں آ جاؤ، فاسعوا الی ذکر اللہ، پھر تم نے دوڑ لگا دینی ہے، تم نے پوری کوشش اور محنت کرنی ہے کہ تم مسجد میں آ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سنو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت، اپنے کاروبار، اپنی ملازمتیں، دوستوں یاروں کی محفلیں، بیوی بچوں کا پیار، الغرض اس دنیا کا ہر رشتہ اور ہر مصروفیت اس کو چھوڑ دینا۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت کو تم چھوڑ دینا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے کاش کہ تمہیں علم ہو جائے، تمہیں احساس ہو جائے کہ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، تو تم اللہ کے ذکر کے لیے دوڑے چلے آؤ اور اپنے کاروباروں کو تم چھوڑ دو۔ اے کاش کہ تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے، یہ تمہارے لیے بہت بڑی خیر والی بات ہے۔ جمعہ کا دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے وہ دن سورج مشرق سے نکلتا ہے، اور وہ بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ بھائیو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی عظمت بخاری مسلم کی اس حدیث سے بڑے واضح الفاظ میں واضح کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ، کہ جس انسان نے جمعے کے دن جیسے غسل جنابت کیا جاتا ہے ویسے اس نے اچھے طریقے سے وضو کیا، پوری توجہ اور اہتمام کے ساتھ وضو کیا، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، اور جتنا اس کے لیے ممکن تھا اس نے پاکیزگی اور طہارت کو اختیار کیا، اپنے وجود کو جس قدر اچھے انداز سے غسل دے سکتا تھا غسل دیا، اپنے لباس میں سے اس نے عمدہ بہترین اچھا صاف ستھرا لباس پہنا، وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، سر اور داڑھی کو اس نے تیل لگایا، او یمس من طیب بیتہ، اور اپنے گھر سے بہترین عمدہ خوشبو اپنے جسم پہ لگائی، ثم یخرج، پھر گھر سے نکل پڑا، ولا یفرق بین اثنین، مسجد میں آیا تو کسی دو کے درمیان فاصلہ کر کے ان کے درمیان میں نہیں بیٹھا، ثم یصلی ما کتب لہ، پھر جتنا اس کے لیے ممکن تھا اتنے اس نے اذان سے پہلے نوافل پڑھ لیے۔ بھائیو، جمعے کے خطبے کی اذان سے پہلے انسان یہ سارا اہتمام کر کے مسجد میں آ گیا، اذان سے پہلے اس نے 2 4 6 جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق دی اتنی اس نے نماز پڑھ لی۔ ثم ينصت اذا تکلم الامام، پھر امام نے جب خطبہ شروع کر دیا تو اس نے گفتگو نہیں کی، پوری توجہ کے ساتھ اس نے جمعے کے خطبے کو سنا، الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیتے۔ ہر ہفتے انسان اگر اپنی یہ روٹین اور عمل بنا لے کہ میں نے جمعے کی اذان سے پہلے غسل کرنا ہے، اچھا لباس پہننا ہے، خوشبو لگانی ہے، اور اذان سے پہلے میں نے مسجد میں آ کے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے میں نے آ کے نوافل پڑھنے ہیں، اور خاموشی کے ساتھ جمعے کا خطبہ سننا ہے۔ یہ نہیں بچے کو پکڑ کے بٹھایا،
کسی قسم کا جمعے کے خطبے کے دوران مصروفیت حرکت کرنا، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا آدم قال لأخیہ انصت والامام یخطب، جس انسان نے خطبے کے دوران کسی کو بولتے دیکھ کر خاموش کروایا، اس کو کہا بھائی خاموش ہو جاؤ، فقد لگا، اس انسان نے اپنا جمعے کے خطبے کا اجر جو ہے وہ ضائع کر دیا۔ آگے جا کر بیان کریں گے کہ یہ جمعے کے خطبے کو اتنی توجہ سے سننا کیوں ضروری ہے۔ سرے دست بھائیوں کہ توجہ کے ساتھ جمعے کے خطبے کو سنا، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ گویا کہ جمعے کے دن انسان اپنے ہفتے کے گناہوں کی معافی کا سامان کر سکتا ہے، اور ہر جمعے میں پچھلے جمعے تک کے گناہ اگر انسان کے معاف ہو جائیں، اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ایک گھنٹے کے بدلے میں 1.5 گھنٹہ مسجد میں گزارنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 7 دنوں کے انسان کے گناہ معاف کر دیں۔ بلکہ مسلم شریف کی روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 دن اور 3 دن اس پر زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 دنوں کے گناہ انسان کے معاف کر دیتے۔ تو اگر انسان جمعے کا دن اپنا ایسا بنا لے تو انسان کا نامہ اعمال جو ہے وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے، ہر جمعے کو پچھلے 7 دنوں کے 10 دنوں کے گناہ معاف کروا کے انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار ہو سکتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے جمعے کے دن اچھے طریقے سے وضو کیا، ثم راح، اچھے طریقے سے غسل کیا، ثم راح الی المسجد فی الساعۃ الاولی، اور وہ انسان پہلی گھڑی میں مسجد میں پہنچ گیا۔ پہلی گھڑی بھائیو جب سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کے دن تو پہلی گھڑی جمعے میں آنے کے لیے شروع ہو جاتی ہے، وہ گھڑی 1.5 گھنٹہ رہتی ہے۔ اگر انسان سورج کے نکلنے کے بعد مسجد میں آ گیا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، اسے اتنا اجر ملتا ہے جتنا اللہ کے راستے میں اونٹ کو ذبح اور قربان کرنے کا اجر ملتا ہے۔ بھائیو ہم پورا سال عید قربان کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ عید آئے، ہم قربانی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا کر کا نذرانہ پیش کر کے اپنے لیے سعادت کو حاصل کر لیں۔ اور کتنے بھائی ہیں جو مالی تنگدستی کی وجہ سے قربانی نہیں کر پاتے ہیں، لیکن یہاں پر تو اللہ کی اس قدر رحمتیں ہیں کہ ہر جمعے کے دن انسان پہلی گھڑی میں آ کے اللہ کے راستے میں اونٹ ذبح کرنے کا اجر حاصل کر سکتا ہے۔ اتنا یہ خوبصورت اور آسان دین ہے کہ صرف ایک دن اگر انسان اپنا عبادت میں لگا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی رحمتیں انسان سمیٹ لیتا ہے کہ ان کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اسے گائے ذبح کرنے کا اجر ملتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اسے مینڈا ذبح کرنے کا اجر ملتا ہے، اور جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے اسے مرغی ذبح کرنے کا اجر ملتا ہے، اور جو 5ویں اور آخری گھڑی میں آتا ہے اسے انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بھائیوں میرے اور آپ کے دل میں ایمان ہو اور ہمارے پاس دل ہو، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، اور جب امام خطبے کے لیے نکل پڑتا ہے حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر، یہ جمعے کا خطبہ وہ عظیم عبادت ہے کہ فرشتے اس جمعے کے خطبے کو سننے کے لیے
اندر آ جاتے ہیں اور جمعے کے خطبے کو سنتے ہیں. کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ایمان کو تازگی ملتی ہے، انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اگر ایمان والوں کو دیکھنا ہو تو میں تم کو ان کے بارے میں بتلاتا ہوں. انما المؤمنون، مومن وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، سوچ پیدا ہوتی ہے. اللہ کا ڈر جو ہے وہ ان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور جب ایمان والوں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور وہ اپنے رب پر توکل اور یقین کرتے ہیں، پھر انہیں کسی چیز کا ڈر اور خوف زندگی میں نہیں رہ جاتا. تو فرشتے جمعے کا خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں اور یہ لکھنا جو ہے اس کو چھوڑ دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، کتنا خوبصورت دین ہے، کتنا اعلیٰ دین ہے، اور کیسے خوبصورت ہیرے اور جواہرات ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے ہیں. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوئیں صحابہ کرام پر جنہوں نے یہ خوبصورت موتی ہم تک پہنچا دیے ہیں. فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا. ہم سے پہلے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن کی توفیق عطا نہیں کی. فَقَالَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ. یہودیوں نے ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے اختیار کر لیا. وَقَالَ لِلنَّصَارَىٰ يَوْمُ الْأَحَدِ. عیسائیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اتوار کے دن کو پسند کر لیا. فَجَاءَ مِنَ اللَّهِ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو لے کر آئے. کتنے خوبصورت لفظ ہے فَهَدَانَ اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمْعَةِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمعے کے دن کو عبادت کے دن میں اختیار کرنے کی توفیق عطا کر دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ توفیق ملی کہ انہوں نے جمعے کے دن کو اللہ کی عبادت کے لیے پسند کر لیا. فَجَعَلَ اللَّهُ الْجُمْعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدَ. اللہ نے ترتیب یوں بنا دی جمعہ، ہفتہ اور اتوار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن جیسے ہمارا عبادت کا دن جمعے کا دن ہفتے اور اتوار کے دن سے پہلے ہے، اسی طریقے سے کل قیامت کے دن ہم جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. یہود و نصارہ جو ہے وہ ہم سے بعد میں جائیں گے. بھائیو ذرا درد دل سے غور کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فَهَدَانَ اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمْعَةِ. اللہ نے ہمیں جمعے کے دن اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا کر دی. یہ خیال خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے. اور بھائیو اگر ہم اس جمعے کے دن کو بھی عبادت کی بجائے دنیا کے لیے صرف کرتے ہیں، جمعے کا دن بھی ہمارا اللہ کی عبادت کی بجائے آخرت کی بجائے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کی بجائے دنیا میں گزر جائے. بھائیو ہم کتنی دنیا کمانا چاہتے ہیں، ہم کتنی دنیا سمیٹنا چاہتے ہیں کہ وہ دن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا تھا ہم اس دن بھی مسجد میں آنے کے لیے تیار ہیں. ہم آخری گھڑی کا انتظار کرتے ہیں کہ آخری گھڑی کب ہو اور ہم مسجد میں جائیں. شاید یوں محسوس ہوتا ہے
اگر ہم مسجد کے اندر پہلے چلے گئے تو ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بھائیو، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عبادت کا دن رکھا ہے، اور اس امت میں وہ دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ کہتے ہیں اس دن ایمان والے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، دنیا کا کوئی کام نہیں کرتے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جمعے کی حیثیت ہفتے میں وہی ہے جو رمضان کی حیثیت سال میں ہے۔ جس انسان نے جمعے کے دن کو ویسے گزارا جیسے اسلام میں مطلوب ہے، پر وقت مسجد میں آیا، خطبہ سنا، ایک مقصد لے کر مسجد سے گیا، دل میں نور ایمان کی تازگی لے کر گیا، جو انسان جمعے کا دن صحیح طور پہ گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق دیتے ہیں، اس کے ساتھ دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے جو انسان رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے گزار دے، جیسے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے رمضان میں ویسے عبادت کر لی تو اس رمضان کی عبادت کا اثر ایک سال تک انسان پہ رہتا ہے۔ جمعے کا اثر اگر صحیح طریقے سے گزارا ہو، دنیا کی محبت میں نہیں، اللہ کی محبت لے کر، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کا ڈر اور خوف لے کے، اللہ کا ذکر کر کے، اس کا اثر پورا ہفتہ رہتا ہے اور رمضان کا اثر پورا سال رہتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حج کا اثر انسان کی پوری زندگی رہتا ہے اگر صحیح طریقے سے یہ عبادت کر دی جائے۔ بھائیو، جمعے کا دن بڑا ہی عظیم دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن ہمیں حکم دیا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت کو چھوڑ دو، الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے۔ بھائیو، یہ پیسے میں دل کا سکون نہیں ہے، یہ چوکو چراہوں میں دل کا سکون نہیں ہے، یہ بڑی بڑی ملازمتوں میں، کاروبار میں، دوستوں کی محفل میں، ٹی وی کے پروگراموں میں اللہ کی قسم دل کا اطمینان نہیں ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں یاد رکھنا، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، کسی اور چیز سے اطمینان نہیں ملتا۔ اور اگر انسان جمعے کے خطبے سے پیچھے چلا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، احضروا الذکر، جمعے کا خطبہ سننے کے لیے آیا کرو، وَادْعُوا مِنَ الْإِمَامِ، امام کے قریب بیٹھا کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیوں اتنا زیادہ زور دے رہے ہیں جمعے کا خطبہ سننے پہ؟ تاکہ انسان کے دل پہ جو شیطان کا قبضہ ہو جائے، انسان کے دل کو اگر زنگ لگ جائے تو یہ جمعے کا خطبہ اس کو صاف کرتا ہے، انسان کو شیطان کے چنگل سے آزاد کرواتا ہے۔ احضروا الذکر، جمعے کے خطبے میں آیا کرو، وَادْعُوا مِنَ الْإِمَامِ، امام کے قریب آ کے بیٹھا کرو، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ، آدمی امام سے پیچھے چلا جاتا ہے، پیچھے کو جاتا رہتا ہے، حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا، اگر یہ انسان جنت میں چلا گیا تو اسے جنت میں سب سے پیچھے جو ہے وہاں پر چھوڑا جائے گا۔ ہم کیوں یہ چاہتے ہیں کہ ہم جمعے کے دن صرف آخری وقت میں آئیں؟ کیا وجہ ہے؟
وجہ دل کی سختی ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تباہی و بربادی ہو وہ دلوں کی، وہ دل تباہ و برباد ہو جائیں جو اللہ کے دل سے سخت ہے. اللہ کے ذکر کو سننے کا ان دلوں میں شوق نہیں ہے. وَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ. جو دل اللہ کے ذکر کو سننے کا شوق نہیں رکھتے، وہ دل اتنے سخت ہیں کہ اللہ کے ذکر کی چاہت ان کے دل میں نہیں ہوتی، یہ دل تباہ و برباد ہو جائیں. اولئک فی ضلال مبین. یہ لوگ واضح گمراہی میں ہیں. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. انسان جمعے کا خطبے میں کیوں پیچھے رہتا ہے؟ کیا انسان کی مجبوری ہے؟ انسان کی مجبوری نہیں ہے، انسان پہ شیطان کا غلبہ ہو گیا. استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پہ غالب ہو گیا. فانساہم ذکر اللہ، اللہ کا ذکر جو ہے وہ لوگوں کو بلا دیا. دیکھیے کتنا انسان کو مشکل لگتا ہے بار وقت جمعے کے لیے آ جانا. شیطان انسان کے دل میں کتنا بوجھ ڈال دیتا ہے کہ انسان قدم اٹھا کے 1-1.5 گھنٹے کا وقت گزار کے اپنے گناہوں کی معافی کا سامان نہیں کر سکتا اور دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل نہیں کر سکتا. شیطان استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پہ غالب آ گیا. فانساہم ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ان کو بلا دیا. یہ لوگ اللہ کا ذکر سننے کے لیے نہیں آتے. اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطان کے دوست ہیں اور شیطان کے جو دوست ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں گھاٹا اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. اس کے مقابلے میں صحابہ کرام کی کیا کیفیت تھی؟ بخاری شریف کی روایت ہے، سعد بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما كنا نتغدى ولا نقيل الا بعد الجمعة. ہم صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا سونا جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں. ہم صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا سونا ہم جمعے کی نماز کے بعد کیا کرتے تھے. صحابہ کو اس انتظار میں رکھتے تھے کب جمعے کا دن آئے، مسجد میں جا کے نور ایمان سے دلوں کو منور کرے، ایمان کی تجدید ہو، تازگی ملے، جو دل کو زنگ لگ گیا ہے اس کی صفائی ہو جائے، جو ایمان میں کمی آئی ہے دنیا کی رنگینی اور رہنائی میں کھو کے، جو ایمان کمزور ہوا ہے وہ جمعے کا دن ہو اور خطبہ سن کے ایمان کو تازہ اور مضبوط کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کی طرح جمعے کے دن کی قدر سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس دن کی قدر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وما توفیقی الا باللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا
لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذکر اللہ. ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. یہ مال اور اولاد اللہ کی نعمت ہے. اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے تو مسجد میں پہلے آنا چاہیے. ذرا سوچیں عقل کا کیا تقاضا ہے, شعور کا کیا تقاضا ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے, جسے اللہ نے اولاد دی ہے, اسے اللہ کے گھر میں پہلے آنا چاہیے یا کے بعد میں آنا چاہیے؟ اس کو سب سے پہلے آنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے مجھے دنیا کی بہترین زندگی عطا کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون, جس کے مال اور اولاد نے اسے مسجد سے, اللہ کے ذکر سے, جمعے کے خطبے سے, قرآن مجید کی تلاوت سے دور کر دیا, یہ لوگ برباد ہو گئے ہیں. مجھ کو آپ کو اس دنیا کی زندگی میں احساس نہیں ہے کہ یہ بربادی ہے. جب انسان اس دنیا سے جائے گا اور قبر کے اندر انسان کو رکھا جائے گا, پھر بھائیو انسان تڑپے گا, چیخے گا, واویلا کرے گا, پھر آہوزاری کرے گا, پھر روئے گا, پھر گڑ گڑائے گا. لیکن اس وقت انسان کا رونا کسی کام کا نہیں ہوگا. انسان سے پوچھا جائے گا یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی, مال اس نے دیا, اولاد اس نے دی, جسم میں طاقت اس نے رکھی, آنکھوں میں روشنائی اس نے دی. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نابینا کر دیتے, اپاہج کر دیتے, بھائیو ہمارا کوئی زور تھا؟ اللہ کی قسم کوئی زور نہیں تھا. تو پھر ہم اللہ کے گھر سے کیوں دور ہیں؟ پھر ہم مسجد سے کیوں دور ہیں؟ پھر جمعے کے خطبے میں آنے کے لیے ہمیں کیوں اتنی تنگی ہوتی ہے؟ ہمارے دل پہ کیوں اتنا بڑا بوجھ ہے؟ جمعے کی نماز اور نمازیں مسجد میں پڑھنا یہ ہمارے وجود پہ اتنا بڑا بوجھ کیوں بن گیا ہے؟ یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں. سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, ترمذی شریف, ابو داؤد شریف کی حدیث سے فرمایا من غسل یوم الجمعہ فاغتسل, جس انسان نے جمعے کے دن اپنے سر کو اچھے طریقے سے دھویا, سر ہلکا ہو جائے تاکہ اچھے طریقے سے جمعے کے خطبے کو سن سکے, فاغتسل, اور اپنے پورے وجود کو اچھے طریقے سے پانی سے صاف کیا, دھویا, وبکر, سورج نکلتے وہ انسان جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آ گیا. ہم دنیا میں تجارت کرتے ہیں, ہم دنیا میں سوچتے ہیں میں یہ کام کروں, میں یہ کر لوں, مجھے اتنا منافع مل جائے. بھائیو ہم آخرت کے لیے کیوں اس طرح کی تجارت نہیں کرتے ہیں؟ اگر ہم میں سے کسی کو کہا جائے کہ تم نے 7 بجے سے لے کے 1 بجے تک فلاں جگہ پر رہنا ہے, تمہیں 5 لاکھ روپے ملیں گے, ہم میں سے کون ہے جو نہیں پہنچے گا؟ کیونکہ دنیا کی چاہت ہے. اور اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبکر, سورج نکلتے جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آ گیا. بھائیو زندگی میں ایک مرتبہ ہی اس حدیث پر عمل کر لیں. وبکر, شروع سے لے کے آخر تک جمعے کے خطبے کو سنا. ومشا ولم یرکب, پیدل چلا, سوار نہیں ہوا. ودنا من الامام واستمع ولم یلغو, امام کے قریب آ کے بیٹھا, پوری توجہ سے جمعے کے خطبے کو سنا. یہ نہیں مسجد میں آیا ہے تو سو گیا ہے, توجہ ادھر ادھر ہے, خیالات بھٹکے ہوئے ہیں. فلم یلغو, کوئی لغو کام نہیں کیا. کان لہ بکل خطوۃ, اسے ہر قدم کے بدلے میں صیام سنۃ و قیامھا, ہر ایک
قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی راتوں کے قیام کا اجر ملتا ہے۔ کتنا قیمتی سودا ہے بھائیو، 5-6 گھنٹے مسجد میں آ کے اللہ کے ساتھ تجارت کریں تو کتنا اجر؟ ہر 1 قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا اجر اور 1 سال کی راتوں کے قیام کا اجر ملتا ہے۔ امام سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں احادیث میں سے اتنی بڑی فضیلت والی حدیث اور وہ بھی صحیح حدیث ہو، میرے علم میں اتنی بڑی فضیلت والی کوئی حدیث نہیں۔ لیکن بھائیو، ہم 50,000 کے لیے 1 لاکھ کے لیے سورج نکلنے سے لے کے 1-2 بجے تک بیٹھنے کو تیار ہے، کیونکہ ہماری نگاہ میں پیسے کی قیمت ہے، اللہ کی جنت کی قیمت نہیں ہے، اللہ کی محبت کی قیمت نہیں ہے، اللہ کے نبی کی محبت کی قیمت نہیں ہے۔ کتنا بڑا سودا ہے 1 قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزے اور 1 سال کی راتوں کے قیام کا اجر ملتا ہے۔ اور دیکھیں تو پہلے میں نے حدیث بیان کی، بھائی جو بعد میں آئے ہیں کہ جمعے کی اذان سے پہلے آ کے جو انسان نماز نفل پڑھ لیتا ہے، نہا کے خوشبو لگا کے جمعے کی اذان سے پہلے انسان 2-4 جتنی بھی رکعتیں ادا کر لے، اللہ تبارک و تعالی بخاری شریف کی روایت کے مطابق 7 دنوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور مسلم شریف کی حدیث کے مطابق 10 دنوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بھائیو، ہم کیوں جمعے سے اتنے دور ہیں؟ حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تجارت کے بعد، اذان کے بعد جمعے کے خطبے کے لیے جو اذان ہوتی ہے اس کے بعد یحرم البیع حینئذ، اس وقت تجارت انسان پہ حرام ہو جاتی ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ سیدنا عطا رحمہ اللہ کا دوسرا قول نقل کرتے ہیں، حرم البیع واللہو، کھیل کود، تجارت، ورقات، لیٹنا، اور کہتے ہیں انسان کوئی اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لکھیں، یکتب کتابا الغرض کے، کہتے ہیں والصناعات کلھا، دنیا کے سارے کام انسان پہ حرام ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ اکبر کی صدا مسجد سے جمعے کے خطبے کے لیے بلند ہو جاتی ہے تو ہر کام کرنا انسان پہ حرام ہو جاتا ہے۔ سوچئے ذرا، ایمان والا انسان کیسے حرام کام کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ جمعے کی اذان ہوئی، دنیا جہان کا ہر کام وہ انسان پہ حرام ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بات ذکر کی ہے، انسان جو بھی کرے پھر اس کا انسان کو گناہ ملتا ہے، انسان کو اس پہ پکڑ ہوگی، کل قیامت کے دن اس انسان سے پوچھا جائے گا کہ جمعے کی اذان سننے کے بعد تجھ کو حکم یہ تھا کہ تجھے مسجد کے اندر ہونا ہے، مسجد کے اندر کیوں نہیں گیا؟ اس کا جواب ہر انسان کو کل قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ پوچھا جائے گا، اللہ اکبر کی صدا سن لی تھی، پھر بھی تم جمعے کا خطبہ سننے کے لیے مسجد میں نہیں گئے، میں نے تمہیں حکم دیا تھا فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے بھاگے چلے جاؤ، وذروا البیع، تجارت کو چھوڑ دو، تم نے میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ بھائیو، ہمارے پاس اس کا کوئی جواب ہوگا؟ پھر جو جسم مسجد سے دور ہے جمعے کے دن، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور اس جسم کو پھر جہنم کی آگ کے اندر جلایا جائے گا۔ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ آئیے بھائیو، اس دن کی بہت فضیلت ہے، وقت کے ساتھ کوشش کریں کہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آیا کریں، اور دیگر نمازوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ، جتنے بھی مسجد میں بھائی موجود ہیں ان پہ دنیا اور آخرت کی رحمتیں عطا فرما دے، دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ،
ہمیں اس جمعے کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، یا اللہ تیرے گھر میں آ گئے ہیں، ہم کو قبول کر لے، ہمارے جمعہ اور نمازوں کو قبول کر لے۔ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، یا اللہ ہم کو ہماری پچھلی کوتاہیاں معاف فرما دے۔ یا اللہ آئندہ ہمیں بر وقت جمعے کی نماز کے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بھائی بیمار ہے اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مقبوض ہے اپنی رحمت سے قرض عطا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان ہے اپنی رحمت سے پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ کاروبار میں برکت اور نصرت عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ جو پریشانی کے حالات ہیں یا اللہ اس سے دور فرما دے۔ یا اللہ مسجد مدرسے قرآن کی محبت یا اللہ دلوں میں عطا فرما دے۔ یا اللہ 5 وقت نماز شوق سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور برکت میں جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔